کچھ لوگ ایسے تھے جو یہ کہتے تھے آخرت سرے سے ہے ہی نہیں. ایسے لوگ بھی ہول سیل کے حساب سے اس دور میں موجود تھے. کچھ ایسے بھی تھے جو کہتے تھے آخرت ہوگی، ہم مانتے ہیں، لیکن وہ ہمیں ملے گی، اس میں ہم جائیں گے جنت میں، ہمیں اچھا بدلہ ملے گا وہاں پہ. اور دلیل یہ کہ اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو اللہ نے دنیا میں ہمیں اتنا اچھا کیوں رکھا ہوا ہے؟ پھر سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ بھائی دنیا میں اللہ نے ہمیں اولاد دی، بیٹے دیے اور مال دولت دی، قبیلوں کے سردار بنایا ہم کو، آپ زبردست ٹھاٹ بھاٹ والی ہماری زندگی ہے. اس کا مطلب اللہ ہم سے، اس کائنات کو بنانے والا ہم پہ بڑا مہربان ہے. تو لہذا آخرت میں بھی ہٹو بچوں معاملہ ہوگا. جیسے دنیا میں ہماری زندگی کیسی ہے، ہٹو بچوں، تو آخرت میں بھی کیا ہوگا، ہٹو بچوں، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، یہاں بھی وہاں بھی. تو یہاں کے مزے اس بات کی دلیل بناتے تھے کہ یہ مزے اس بات کی دلیل ہے کہ یہ وہاں بھی ہوں گے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ جیسے کہ آج بالکل لبرلز جو ہے نا، نام نہاد لبرلز، ان کی یہی سوچ ہے کہ اگر آخرت ہے، یعنی اللہ اگر خوش ہے تو انگریزوں سے خوش ہے، مسلمانوں سے خوش نہیں ہے، کیونکہ نوازا تو انہی کو جا رہا ہے، ہم تو پٹ رہے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ ہمارے حکمرانوں کو دیکھ لو، ہمارے یہاں کرپشن دیکھ لو، ہمارے یہاں تنزل دیکھ لو، کراچی کو دیکھ لو. میں کہتا ہوں اور کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں، کھڈے دیکھ لو. کل کی بات ہے، میں آ رہا تھا تو ایک موٹر سائیکل والا لڑکا سڑک میں پانی کھڑا ہوا تھا، اس کو پتہ نہیں تھا آگے کھڈا ہے، وہ بیچارہ گرا اور اس کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی، لوگ اس کے گرد جمع ہوئے تھے. یہ کل کی بات ہے. بائک والے کی کراچی کی سڑکوں میں ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی. تو اللہ تو ان پہ کیسے مہربان ہوگا جن کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں؟ اگر اللہ مہربان ہوتا تو ان کی ہڈیاں ٹوٹتی؟ بھائی اللہ مہربان ہے ان لوگوں پر جن کے خلائی سیارے آسمانوں میں گھوم رہے ہیں، جنہوں نے ہمیں گوگل میپ بنا کے دیا. ان کو ہمارے گھر کا ایڈریس ہم سے زیادہ. میں آپ کو پتا ہے، میں جب کراچی میں کہیں بھی دور نکلتا ہوں، حالانکہ ہم کراچی میں 45 سال 40-45 پوری زندگی یہی گزری نا، پیدا ہو کے اب تک. کراچی میں کسی بھی کونے میں جاؤں تو میں اپنے گھر پتہ کیسے آتا ہوں؟ گوگل میپ پہ مفتی طارق مسعود لکھتا ہوں. صحیح بتا رہا ہوں، حقیقت ہے. میں لکھتا ہوں کہ بھائی خود ہی لے جائے گا، کون سڑکیں ناپتا پھر ادھر مڑنا ادھر. ہوں میں یاد بھی نہیں رہتا. کراچی ہے بھی اتنا بڑا، کسی نے پورا دیکھا ہی نہیں اب تک. جو یہاں 80 سال سے لے رہے ہیں انہوں نے نہیں دیکھا، آدھا نہیں دیکھ سکے اب تک. تو اس کا مطلب میں اپنے گھر کا پتہ کس سے پوچھتا ہوں؟ یہودیوں سے. ان کو زیادہ پتا ہے، وہ میپ پہ فوراً بتا دیں گے ٹرن لیفٹ، ٹھیک ہے نا، دائیں مڑو، یہاں سے نکلو، یوں نکلو، اور بالکل ایکوریٹ ٹائم بتائیں گے کہ آپ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ اپنے گھر کی لوکیشن. تبھی جو لوگ مجھ سے ایڈریس پوچھ رہے ہوتے ہیں نا، آپ سے ملنے آنا ہے، تو بھائی گوگل میپ پہ لکھو مفتی طارق مسعود، آپ کو انشاءاللہ پہنچا دے گا. وہ سمجھ رہے ہو؟ گوگل بھی بہت سمجھدار ہے، اس کو پتا ہے کہ تو، لیکن پہنچا دے گا، ملوائے گا نہیں. وہ یہ ذہن میں رکھیں. آپ اس خوش فہمی میں آ جائیں کہ گوگل نے پہنچا تو دیا، ملوا بھی دے گا. ملوانے کے لیے ہم کسی کے کنٹرول میں نہیں ہیں، ملیں گے نہیں ہم، کیونکہ ٹائم نہیں ہے. بہت سارے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، وہ ملنے کا شیڈول ایک طریقہ الگ ہے. تو ہم اپنے گھر کا ایڈریس بھی کس سے پوچھ رہے ہیں؟ انگریزوں سے. وہ صحیح ان کو پتا ہے کہ تم کہاں رہتے ہو اور کدھر مڑنا ہے تم نے. تو بھائی کامیاب تو وہ ہیں، ہم کہاں سے ہو گئے؟ کیا خیال ہے؟ ہر چیز میں انہوں نے ترقی کی ہے، ہر چیز میں اللہ نے ان کو نوازا ہے. تو ہم بھی اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جب ہر چیز میں اللہ نے ان کو نوازا ہے تو آخرت میں بھی کون آگے ہوگا؟ وہ آگے ہوں گے. یہ وہی سوچ ہے جو سورہ قلم کی ان آیتوں میں ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ جو تم چاہتے ہو آخرت میں بھی تمہیں وہی ملے گا؟ ہے بھائی، جیسے دنیا میں مل رہا ہے تو آخرت میں بھی ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی. سلہم ایہم بذالک زعیم، اے نبی ان سے پوچھے کس کا یہ دعویٰ ہے، آئے سامنے، ہم اس دعوے کا جواب دیتے ہیں.
تو یہاں تو قرآن نے اجمالی بات کی ہے, دوسرے مقام پہ قرآن نے ڈیٹیل بیان کی ہے, تفصیل بیان کی ہے. ام یحسبون انما نمدہم من مال وبنین نسارع لہم فی الخیرات بل لا یشعرون. فرمائے یہ دنیاوی ترقی کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ خیر کے فیصلے کر لیے ہیں, ایسا نہیں ہے, ان کو شعور نہیں ہے. آج کتنے لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں, یار کوئی کام میں ہاتھ ڈالو کام ہی نہیں ہو رہا, غربت, مہنگائی, بزنس ہی نہیں چل رہا. میں تو فون سنتا نہیں نا, کبھی کبھار فون سنتا ہوں. آج میں نے 4 فون سنے, ٹوٹل کتنے سنے؟ 4. ڈرائیو کر رہا تھا گاڑی, فون آیا, میں نے کہا چلو سن لو بیچارہ کیا کہہ رہے ہیں. کوئی ایک صاحب نے کہا, فون آیا, صاحب نے کہا حضرت کوئی بھی کام کرتا ہوں ہوتا ہی نہیں, کاروبار کے لیے دکان کھولی نہیں چلی, کچھ اور بزنس شروع کیا نہیں چلا, یہ کام کیا نہیں چلا, بندش لگتی ہے. میں نے کہا بندش کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کہا ایک بزنس کر لو بہترین ہے. میرا بیچارہ خوش ہو گیا. آج ہی کی بات ہے, میں نے کہا جس نے آپ کو کہا نا کہ بندش ہے اس کا بزنس دبا کے چل رہا ہے, تو آپ سارے بزنس بند کر کے لوگوں کو یہ بتانا شروع کر دو کہ تم پر بندش ہے. نہیں آ رہی بات؟ یعنی آپ کی طرح اور بھی تو پریشان ہوں گے نا, جو اس سوچ میں ڈوبے ہوئے ہوں گے کہ یار ہمارا کام بھی نہیں چاہیے. تو ایک دکان کھول کے اس میں یہ کرو کہ یہاں جن چڑیل بھوت بھگانے کا کام کیا جاتا ہے مناسب ریٹ پر. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ جتنا تگڑا جن ہوگا ریٹ اس کے اسی حساب سے, جتنی پاورفل بندش ہوگی تو اس کو کھلوانے کے لیے اس کے ریٹ اسی حساب سے. تو میں نے کہا یہ والا بزنس چلے گا آپ کا. تو میں نے کہا جس نے آپ کو کہا نا کہ بندش ہے اس کا بھی کوئی بزنس نہیں چل رہا تھا, اس لیے اس نے آپ جیسے لوگوں کو بندش کے نام پہ لوٹنا شروع کر دی. تو جب میں نے جس اسٹائل سے کہا نا وہ ایک دم کہکا لگا کے ہنسا. میں نے کہا جس نے آپ کو کہا نا بندش ہے یہی والا بزنس کر لو, اس کا چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ آدھا تو آپ سے چل رہا ہوگا. تو ایک دم ایک دم زور سے ہنسا. میں نے کہا چلو بیچارہ اتنی ٹینشنوں میں تھوڑی سی تو ہنسی آئی نا اس کو. میں نے کہا بندے فندش نہیں ہے بھائی, کچھ کام کرو کام. میں نے کہا ایک تو اپنا عیب تلاش کرو, یا تو ایسی پروڈکٹ بیچ رہے ہوگے جس کی پبلک کو ضرورت ہوگی نہیں, یا ایسی پروڈکٹ بیچ رہے ہوگے جو ضرورت تو ہے لیکن 100 آدمی پہلے سے وہ بیچ رہے ہیں, یا آپ نے دکان کہیں گلی کے نکڑ میں اندر کہیں, نکڑ میں تو نہیں اندر کہیں جا کے کھولی ہوگی, سامنے گندا نالا ہوگا, دوسرے والے کی دکان فرنٹ پہ ہوگی. یا یہ سارے کام ہوں گے کسٹمر سے تمیز سے بات نہیں کر رہے ہوگے, اس کو دلچسپی نہیں دے رہے ہوگے, یا یہ بھی کر رہے ہوگے دکان کا جو لک ہے وہ اچھا نہیں ہوگا. پنجاب میں ایک حکیم تھے, بڑے ہی خاندانی حکیم, اللہ نے بڑی ان کو صلاحیت دی. میں 20 سال پہلے ان سے ملا, جیسے تھے نا 20 سال کے بعد بھی ویسے کے ویسے, جو چورن جہاں رکھا ہوا تھا وہیں کا وہیں رکھا ہوا ہے. حالانکہ ماہر بہت ہیں, نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ میں کسی حکیموں کی دکانیں چلوانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا. لوگ پھر پوچھتے حضرت ہمیں اس حکیم کا نام بتا دیں. بہترین حکیم, مگر جو دکان 20 سال پہلے میں نے دیکھی تھی وہی 20 سال کے بعد بھی. تو میں نے ان کو, میں وہ ایک ایسی کھچڑی سی دکان نہیں ہوتی, کھچاڑا بالکل, جیسے انسان کا دل چاہے کہ حکیم صاحب کو کچھ صدقے کے پیسے دے دو. حقیقت ہے, اور میں نے بھی کچھ صدقہ کیا ان کے اوپر, صحیح ان کی حالت دیکھ کے. بڑے زبردست ماہر حکیم, بہت تجربہ, لیکن دکان کی حالت ایسی بنائی ہوئی کہ اس میں بالکل کوئی نہ بیٹھنے کے, پیشنٹ کے لیے کوئی کرسی ڈھنگ کی رکھی ہوئی ہے, آدمی پیشنٹ بیٹھتے ہوئے ڈرتا ہے کہ لڑک نہ جاؤں میں, خود بھی یہی حالت. پھر کوئی پیشنٹ آ کے بیٹھا ہے تو ایسے مل رہے ہیں جیسے اس سے پرانے بچھڑے ہوئے یار ہوتے ہیں. پیشنٹ کو لگتا ہے کہ ان کے پاس فالتو ٹائم بہت ہے. ان سب چیزوں کا مریضوں پہ اثر پڑتا ہے, اور مریضوں کو لگتا ہے یہ بیچارہ فارغ ترین آدمی ہے. تو مجھے خود کہہ رہے یار میرے ساتھ کے اتنے کروڑ پتی بن گیا, میں وہیں کبھی. میں نے کہا یہ تو ایسا دکان کا ایسی حالت ہے کہ چندہ دینے کا دل چاہتا ہے. تو یہ سب چیزیں اثر کرتی ہیں نا. تو دکان آپ نے ایسی بنائی ہوئی ہے, اس میں لوگ کہتے ہیں یار یہ پتہ نہیں کیا ہے. اور جو 2 نمبر حکیم ہم نے بہت سے دیکھے ہیں, جو 2 نمبر ہیں, آتا کچھ بھی نہیں ہے, دکان کا اسٹائل ایسا ہے اور اپنے بیٹھنے کا اسٹائل ایسے, نور لگا کے نا کریموں کا, ایسے منہ پہ ایسے نہا دھو کے, اور ایئر کنڈیشن روم, اور ایسی میز کرسی اور کاؤنٹر پہ بندے بٹھائے ہوئے 5-6 ادھار لے کے نا کہ یار جب چل پڑے گی تو تم اپنے گھر چلے آنا, ٹھیک ہے نا. سے بٹھائے ہوئے ہیں, اور ایسے زبردست ہر دوا رکھی ہوئی ہے, اور وہ ایسا آدمی جاتا ہی ایک شہر میں مبتلا ہو جاتا ہے, یار یہ ہیں
کیا ماشاءاللہ ان کا بزنس ہے, یقیناً یہ بہت. پھر نفس کو نہیں پکڑ پکڑ کے یوں گھنٹا, حالانکہ کخ بھی پتہ نہیں چل رہا ہوتا ان کو, ایسے ہی جیسے میں نہیں بتایا تھا 2-2.5 ہفتے پہلے میرے پیٹ میں درد تھا, تو یہاں راستے میں حکیم صاحب کے پاس میں چلا گیا, جا ہی رہا تھا, میں نے کہا راستے میں ہی پڑتے ہیں, تو ہم بیٹھ گئے ان کے پاس. اب انہوں نے میری نبض یوں کی نا, ابے نبض کو چھوڑو, میں بول رہا ہوں میرے پیٹ میں یہ گیس کا درد ہو رہا ہے, گیس اوپر کی طرف اٹھ رہی ہے, کوئی چورن چٹنی دے دو وقتی طور پر. میں کوئی مستقل تھوڑی آپ کا پیشنٹ ہوں, میں تو وقتی طور پہ چلو یار 7 اپ سے بہتر ہے کوئی چورن کھا لے آدمی. نہیں جی, وہ یوں کر کے نا مجھے کہتے ہیں آپ کا یورک ایسڈ بڑھ گیا ہے. تھوڑی بہت پڑھے لکھے ہم بھی ہیں. ہم نے کہا یورک ایسڈ کا اس سے کیا تعلق ہے بھائی؟ یورک ایسڈ سے گھٹنوں میں درد تو سمجھ میں آتا ہے, پیٹ کا یورک ایسڈ سے کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی بہت دیر پا اثر ہو, لیکن تو وہ پھر میں نے کہا, اور میں نے یورک ایسڈ کا ٹیسٹ بھی کرایا ہوا تھا کچھ دن پہلے, میں نے کہا تو بالکل کلیئر ہے. انہوں نے کہا تو روزانہ اوپر نیچے ہوتا ہے. اب ظاہر ہے ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. خیر اب یہ بیان ادھر کو نہ نکل جائے, تو انہوں نے کوئی دوائیں شوائیں لا کے دیں, 500 روپے فری پھوڑ کے مجھ سے لے لیے. وہ دوائیں بھی مجھے, میں نے دیکھا تو ایلوپیتھک دوائیں تھی, وہ فلیجل کو کوٹ کے پتہ نہیں کوئی سیرپ بنایا ہوا تھا. ٹھیک ہے, فلیجل ہے نا پیٹ کی, ایک سے ایک فنٹر پڑا ہوا ہے. لیکن آپ اسٹائل دیکھو, لوگ تو بے وقوف بنتے ہیں ایسے لوگوں سے. تو خیر میں نے ان سے کہا, وہ کہنے بندش, میں نے کہا بھائی آپ جو بزنس کر رہے ہو نا, آپ کے اندر کوئی فالٹ ہے. کسی پروفیشنل آدمی سے پوچھو بزنس کیسے, اتنا نہیں کہ ٹوپیاں کرانا شروع کر دو لوگوں کو. تو یا محنت نہیں کر رہے ہوگے, جو محنت کرنے کا ٹائم ہے وہ وظیفوں میں لگا رہے ہوگے, صحیح ہے نا؟ تو ایسے نہیں ہوتا. بات تجربے کی آئی ہے تو ایک اور بتا دوں, ایک صاحب کا کہیں بھی رشتہ نہیں ہو رہا تھا نا, وہ تو بہت ہی غمزدہ, مجھے کہنے یار جہاں جاتا ہوں رشتہ ہی نہیں ہوتا. میں نے کہا اسی منہ کے ساتھ جاتے ہو جو ڈیزائن آپ کا میرے سامنے ہے. رونے تو کہہ رہے ہاں, میں جا کے کہتا ہوں یار لڑکی والوں کے سے کہتا ہوں بھائی میرے کوئی شادی نہیں کر رہا, تو میں چاہتا ہوں آپ کی بچی سے میری شادی ہو جائے. تو میں نے کہا وہ اگلا سوچے گا کہ جب کوئی بھی لفٹ نہیں کرا رہا تو اس کا مطلب کچھ فالٹ ہے نا, تو میں کیوں کراؤں. میں نے کہا آپ جا کے بولا کرو میرے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہے. رشتوں سے مراد ماں کا رشتہ بھی ہے, باپ کا رشتہ, جھوٹ بھی نہیں ہوگا نا, بہن کا رشتہ بھی ہے, بھائی کا رشتہ بھی ہے. اور میں نے کہا ڈبو کے مت کھانا, جب وہ چائے آپ کے سامنے پیش کریں تو بسکٹ اس میں ڈبو کے مت کھانا, ٹھیک ہے نا؟ تو وہ پھر تھوڑا سا اس میں انکار کا خطرہ ہوتا. خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو بندش, چڑیل, جن, بھوت, ایک فون آیا وہ یہ. دوسرا فون آیا, میں وہ ڈرائیو کر رہا تھا تو بلوٹوتھ کے ذریعے سن سکتا ہے نا آدمی. میں نے کہا چلو سن لیتے ہیں, بہت دن ہو گئے. فون سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یار لوگوں کا پتہ چل رہا ہوتا ہے کدھر کو جا رہے ہیں, تو اس لیے میں اس لیے بھی سن لیتا ہوں. پھر دوسرے صاحب بندے, وہ بھی, حضرت کوئی بھی کام کر رہا ہوں ہو ہی نہیں رہا, کوئی بھی کام کر رہا ہوں ہو ہی نہیں رہا. تو میں نے دل میں سوچا ان کو بولوں کہ ہو رہا ہوتا تو مجھے تھوڑی فون کرتے, اس بہانے آپ سے ہماری کیا ہو گئی, گپ شپ ہو گئی. یہ والا کام آپ کا ہو گیا, کیونکہ لوگ مجھے فون کر رہے ہیں ہو ہی نہیں رہا, آپ نے کیا ہو گیا نا. تو یہ بات ہی غلط ہے کہ کوئی بھی کام کر رہا ہوں وہ ہوتا ہی نہیں ہے. یہ والا کام جو اتنا مشکل, وہ آپ کا کیا ہوا ہے, ہو گیا ہے. سمجھ لے آپ نے خام خواہ میں مسلط کیا ہوا ہے, کوئی بھی کام کر رہا ہوں نہیں ہو رہا. تیسرا فون اٹھایا, وہ کوئی پتہ نہیں طلاق ولاق کا مسئلہ تھا. چوتھا اٹھایا, وہ بھی یہی, کام ہی نہیں ہو رہا. بندش اپنا, یعنی ایک دماغ خراب والی بات نہیں ہے, یہ پاگل بنا دیا. بندش بندش, جن, چڑیل, بھوت, بندش, جادو. او بھائی کو گورے کے بھی تو کام رکتے ہیں نا. گورا کیا کرتا ہے, بیٹھ کے سوچتا ہے کہ یار یہ کام کیوں نہیں چل رہا, اس کی وجہ کیا ہے. ان کے ماہرین بیٹھتے ہیں, مشورہ لیتے ہیں, پھر اس غلطی کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس فالٹ کو دور کرتے ہیں. گورا اگر روحانی ٹوپی ڈراموں کے چکر میں پڑتا تو میرے بھائی چاند پہ قدم نہ رکھتا. وہ ہر شکست کے بعد, آپ کو پتا ہے ایک روایت میں آتا ہے صحابہ کرام کی نا رومیوں سے لڑائیاں ہو رہی تھی. رومی یہی انگریز, ان کو پہلے روم سے ہے نا یہ, تو یہ تو بہت پہلے سے عیسائی تھے. تو صحابہ کرام کی بڑی لڑائیاں ہو رہی تھی, جہاں بھی جاتے تھے فتح ہوتی تھی. لیکن جب گوروں سے لڑائیاں ہوئی ہیں نا تو کبھی شکست اور کبھی فتح, پھر پلڑا برابر چلنا شروع ہوا ہے. تو ایک صحابی نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی, انہوں نے فرمایا کہ تقوم الساعۃ والروم اکثر الناس, قیامت قائم ہوگی اس وقت بھی رومیوں کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ ہوگی. ان کو شکست کے ذریعے ختم نہیں کیا جا سکتا. تو جب یہ حدیث سنائی انہوں نے کسی تابعی کو, تو انہوں نے کہا کہ نبی نے اگر یہ فرمایا ہے کہ رومی بہت ہوں گے
تو یقیناً ان کے اندر کوئی ایسی خاصیت ہوگی جس کی وجہ سے یہ قیامت تک باقی رہیں گے. آپ کو پتا ہے مسلمانوں کی بہت سی ایسی قوموں سے جنگیں ہوئی ہیں کہ ان کا نام و نشان ختم, بڑی بڑی قومیں ہی ختم, کیونکہ پھر وہ نسل چلی نہیں ان کی, آگے غلام بن گئے اور پھر آہستہ آہستہ مینورٹی میں آتے آتے مارکیٹ سے شارٹ, یا دوسری قوموں میں کنورٹ ہو گئے, مذہب چینج ہو گیا ان کا. عراق عربی ملک تھوڑی تھا, عراق جو ہے نا عربی ملک تھوڑی تھا. آج کون سا ملک ہے عراق؟ عرب ہے نا. تو اس سے پتہ چلتا ہے یہاں کی اصل قوم کا تو پتہ ہی نہیں کہاں گئی وہ, یہ تو سب عرب بن گئے. مصر عربی ملک تھوڑی تھا, اب کیا ہے؟ عرب کنٹری ہے. الجزائر, مصر, سوڈان, یہ کوئی بھی ان میں سے عرب کنٹری نہیں تھا, یہ تو سارے عرب بن گئے جب اسلام آیا یہاں پہ. پوری قوم ہی ختم, مار مار کے کسی کو ختم نہیں کیا, یعنی ان کا کلچر ہی بالکل ختم ہو گیا. تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت انہوں نے پیش کی کہ رومی کیا ہے سب سے زیادہ. تو وہ تابعی کہتے ہیں کہ میں نے تجسس کیا کہ اگر نبی نے ان کے بارے میں کہا, یہ اس روایت کی مجھے سند کی زیادہ اچھی تحقیق نہیں ہے, میں نے بہت بڑے عالم سے سنی ہے یہ روایت, لیکن اس سے جو مضمون ثابت ہو رہا ہے نا وہ بہرحال درست ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے اندر گھس کے تحقیق کی کہ ان کے اندر کون سی ایسی خوبی ہے جس کی وجہ سے ان کو ملیامیٹ کرنا ممکن نہیں ہے. یہ رہیں گے, کبھی ان کا پلڑا غالب تو کبھی ہمارا پلڑا غالب, ایسے شکست نہیں ہوگی جیسے دوسری قوموں کو ہوئی ہے. کون سی ایسی کوالٹی ہے ان میں؟ تو انہوں نے جب جاسوس بن کے گئے نا, سروے کیا, تو انہوں نے کہا کہ ان کے اندر خوبی یہ ہے کہ جس غلطی کی وجہ سے ان کو شکست ہو جائے, دوبارہ اس وقت تک جنگ نہیں کرتے جب تک اس غلطی کی تلافی نہ کر لیں. یعنی ایک غلطی کو دوسری مرتبہ, بولو نا بھائی, نہیں دہراتے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ وہ دیکھتے ہی یہ فالٹ یہ کہاں سے پیدا ہوا ہے, یہ ہوا کیوں ہے, اس غلطی کو دوبارہ نہیں دہرائیں گے. اور اب میں آگے اس پہ اپنا تبصرہ کر رہا ہوں اس روایت پہ. مسلمان کے تنزل کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک غلطی کروڑ 100 کا لفظ ہلکا ہے, کروڑوں مرتبہ کرے گا, اس غلطی کی تلافی کی کوشش نہیں کرے گا. استخاروں میں نکالے گا اپنے ٹائم کو, وظیفوں میں نکالے گا, روحانی ٹوپی ڈراموں میں برباد کرے گا. ایسے ایسے لوگوں کے حالات سامنے آ رہے ہیں. او بھائی تم سے ایک غلطی ہوئی ہے تو سیکھو تو صحیح کچھ اس سے, کہ اب یہ نہیں کرنی. میں کورونا کے موضوع کو ختم کر چکا ہوں, لیکن ایک مثال کے لیے, جس گھر میں کورونا سے موت ہوئی ہے نا, وہ کمبخت بھی احتیاط نہیں کر رہے. مر گئے, ان کا باپ مر گیا, ماں مر گئی, بھائی مر گیا, بہن مر گئی, مگر کہہ رہے یہودی سازش ہے. یار تمہاری قسمت میں خدا کی قسم ترقی نہیں لکھی, تو تم یہ فضول باتیں کرتے کرتے ہی دنیا سے مر جاؤ گے. تم لوگوں کے جنازوں سے عبرت حاصل نہیں کر رہے, تمہیں ابھی بھی بتانا پڑ رہا ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے. بھائی کتنا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے نا ایک چیز سمجھانے میں. باقی دنیا کو دیکھو, حکومت ایک اعلان کرتی ہے, ڈاکٹر اعلان کرے, پوری قوم ایک جگہ جمع ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہر ملک میں ہو رہا ہے, پوری قوم ایک جگہ. جہاں مسلمان ہے نا وہاں 6 قسم کے مسلک سامنے آئیں گے. پہلا مسلک یہ کہ ہے ہی نہیں, یہ سرے سے کوئی مرض ہی نہیں ہے, سب بنایا ہوا ہے ڈرامے بازی. او بھائی تو کیا محقق ہے کہ WHO میں بیٹھتا ہے تو کیا جا کے؟ ابے WHO تو ویسے ہی یہودیوں کی تنظیم ہے. ابے WHO نے تو ویسے ہی قسم اٹھائی ہوئی ہے بیڑا غرق کرنے کی مسلمانوں کا. تو یار یہ مسلمانوں کی نہیں تو ساری دنیا کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. ایک مولانا صاحب سے میری بحث ہوئی, وہ کہہ رہے ہیں یہ سارے ڈاکٹر WHO ان کو الو بنایا ہوا ہے. میں نے کہا میڈیکل سائنس ڈاکٹر کی فیلڈ ہے, ان کو سب کو الو بنا لیا, اور مولانا کی فیلڈ میڈیکل سائنس بالکل بھی نہیں ہے, اس کو سب پتا ہے میڈیکل سائنس کے بارے میں. یار یہ کھوپڑی یعنی پاگل ہو جاتا ہے آدمی ایسے لوگوں سے بحث کر کر کے نا, مجھے تو غصہ آنے لگتا ہے. یہ دیندار لوگ باتیں کر رہے ہیں. میں ایک محفل میں تھا, ایک داڑھی والے بھائی, اور یہ نہیں کہ سارے ہیں, تو اللہ کا شکر ہے جو سنجیدہ علماء ہیں, جو بڑے حضرات ہیں, وہ سمجھدار ہیں, وہ جانتے ہیں کہ کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا. لیکن ایک دین پہ آنے کے بعد ایک مزاج ایسا بن جاتا ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف جتنا بولو گے اتنا مشہور ہو گے آپ. یہ ایک مزاج چل رہا ہے مارکیٹ میں, جدھر پوری قوم جا رہی ہے نا, آپ نے کیا کرنا ہے, کوئی الٹی تحقیق لے کر آنی ہے مارکیٹ میں, حالانکہ آپ اس تحقیق کے اہل بالکل بھی نہیں. آپ کو میڈیکل سائنس کے کتابوں کا نہیں پتا, آپ کو اس وائرس کا نہیں پتا, آپ کو WHO کا بھی نہیں پتا ہے, آپ کو یونائٹڈ نیشن کا بھی نہیں پتا ہے کہ وہ ہے کیا. خود یہودی کو کم بہت کو نہیں پتا ہوتا کہ یار میں اتنا بڑا سازشی ہوں. کورونا کے خلاف سب سے پہلے احتجاج اسرائیل میں ہوا ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات, اور یہودیوں نے کیا ہے کہ یہ ہمارے خلاف سازش ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس لیے کہ تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ
पता ही ना चले कि हमने साजिश, वहां के भी मजहबी रहनुमाओं ने किया है। तो खैर ये मेरा टॉपिक नहीं है, कोरोना बहुत हो गया, जिसने अमल करना है एहतियात करे, नहीं करना भाड़ में जाए उसकी मर्जी है। मैं सिर्फ समझाने के लिए, और बाकी चीजों में सेहत के हवाले से देख लें, एहतियात के हवाले से देख लें। किसी मस्जिद में इमाम के कत्ल होने का खतरा हो, मशहूर हो, वो अगर एहतियात की बात कर लेना भरी महफिल में, फौरन तवक्कुल की बातें हैं कि मौत तो जिस दिन आनी है आएगी। कहते हैं कि नहीं कहते? मौत तो भाई एक दिन आनी है, इन एहतियातों से कुछ भी नहीं होता। कमबख्त अपनी दुकान पे क्यों ताले डालते हो? ये बातें होती है कि नहीं होती हैं? घोड़ा एहतियात करता है। आपको पता है जब अमेरिका का सदर पाकिस्तान आ रहा था, 5 मिनट के लिए आए थे सदर मुशर्रफ से मिलने के लिए। उसने कहा था पाकिस्तान में सिक्योरिटी पर, मुझे आपकी सिक्योरिटी पर एतमाद नहीं है, एयरपोर्ट की लाइटें बंद होंगी, 5 मिनट से ज्यादा ठहरूंगा। उसमें हालात बहुत टफ चल रहे थे, तो वो पूरी एहतियात करते हैं। अमेरिका में अगर ये असेंबली जो अभी मौजूद है किसी धमाके से उड़ गई, ऑल्टरनेट असेंबली उनके पास पहले से मौजूद है। नहीं आ रही बात, क्योंकि वो कह रहे हैं इस बात का इम्कान है कि असेंबली में कोई धमाका और पूरी काबीना उड़ जाए। अगरचे बहुत सख्त सिक्योरिटी है, लेकिन कह रहे इस सिक्योरिटी को तोड़ना भी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिर गया ना, वो कह रहे इसका मुमकिन है। तो अगर ऐसा हुआ तो मुल्क तो हुकूमत से क्या हो जाएगा, कोई काबीना नहीं होगी, मुल्क में तो बदहाली हो जाएगी। तो इसका उन्होंने इतने ज़हीन है, इसका पहले से इंतजाम किया हुआ है कि बिलफर्ज ऐसा हुआ है कि उनको पता है कि 100 साल में भी ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर हो गया तो क्या होगा। ऑल्टरनेट काबीना है कि अगर ये मर गए तो फौरन ये लोग हैं जो मुल्क संभालेंगे। हमारे यहां किसी बंदे से पूछो तू अगर मर गया तो तेरी बीवी बच्चों का क्या होगा, वो कहेगा जिस अल्लाह ने आज तक मुझे खिलाया मेरे बीवी बच्चों को भी वो क्या करेगा, खिलाएगा। बहुत अच्छी बात है, जब तुझे अल्लाह खिला रहा है, क्या घर में बैठे बैठे तेरे मुंह में आके निवाले डल रहे हैं, या तुझे अल्लाह रक्षा चलाने से खिलाता है, रेडी लगाने से खिलाता है, तो उनको अल्लाह बैठे बैठे क्यों खिलाएगा भाई। आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करो, उसके बाद अल्लाह पे क्या करो, तवक्कुल, कि मैंने अल्लाह अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है, अब तेरा काम है। सहाबी ने नबी से पूछा या रसूल अल्लाह, ऊंट को रस्सी बांधूं हिफाजत के लिए या अल्लाह पे तवक्कुल करूं? सही हदीस है। वो सहाबी समझ रहे थे कि रस्सी बांधना तवक्कुल के खिलाफ है, कहीं ऐसा ना हो कि ये कहा जाए कि ये तो रस्सी पर ईमान लाके बैठे हुए हैं और अल्लाह पर तो ईमान नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शुद्दा इक़ालहु व तवक्कल अला अल्लाह, इसको पहले रस्सी से बांधो, उसके बाद अल्लाह पे तवक्कुल। क्या मतलब, दोनों चीजें एक दूसरे के अपोजिट बोल लो ना, नहीं है। तवक्कुल और असबाब एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। वो रस्सी बांधने के बाद अल्लाह पे तवक्कुल करो।